الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت قبول فرما لیجیے کہ نقل مکانی کی وجہ سے ایک مہینے کا تعطل ہو گیا اور ویڈیو ریکارڈ نہ ہو سکی، چونکہ ہمارے پرانے گھر میں تو ایک سیٹ اپ بن گیا تھا، لیکن اب نئی جگہ جب منتقل ہوئے ہیں تو نئے سرے سے لائٹنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں، خاص طور سے وائی فائی کو ٹرانسفر کرنا پرانے گھر سے، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا۔ تو بہت معذرت کہ میں درمیان میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ اب یہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہے گا، دعا فرمائیں۔ آج ہم نے جو مقام منتخب کیا ہے سورہ التغابن کی آیت نمبر 14 اور 15۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے متعلق بڑے اہم مباحث ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک خطرہ بیوی بچوں کی جو محبت ہے۔ اللہ نے جو طبعی طور پر انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر گھرستی کا پورا بوجھ اٹھاتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، تو اس محبت میں ایک خطرہ بالقوہ موجود ہے، پوٹینشلی اس میں ایک ڈینجر موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کی وہ محبت کہیں انسان کو غلط سمت میں نہ لے جائے، ان کی فرمائشیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کہیں حرام کی طرف نہ چلا جائے یا اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس کو موضوع بحث بنایا اور اس کو صحیح پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچتے رہو۔ تو اب دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ گھر والوں سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کون ہو سکتا ہے، جو طبعی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی اور بچوں میں سے بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو تمہیں آخرت سے غافل کرنے کا سبب بن جائیں۔ تم ان کی محبت، ان کی دلداری، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ، اور اگر خدا نخواستہ کہیں حرام کی طرف قدم بڑھا دیا تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، اور یقیناً یہ محبت پھر نتیجے کے اعتبار سے دشمنی قرار دی جا سکتی ہے کہ جس میں انسان کی آخرت برباد ہو رہی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو تم کو مجبور کر دیں اور تمہاری اس محبت کی وجہ سے تم سے غلط کام کروا دیں، تو ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچتے رہو۔ آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو تمہیں اپنی جگہ تو چوکنا رہنا ہے کہ کہیں ان کی دنیا بنانے میں تمہاری آخرت برباد نہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو ہی جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچ چکا ہے، تو اس پر تمہارا رد عمل جو ہے نا وہ دشمنی والا نہیں ہونا چاہیے کہ تم گھر کو جو ہے میدان کارزار بنا لو۔ گھر کا ماحول تو خوشگوار ہونا چاہیے، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دیا کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم یہ رویہ اختیار کرو کہ باوجود ان کے اس معاملے کے تم ان کو معاف بھی کر دیا کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر بھی کر دیا کرو، چشم پوشی بھی کر لیا کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش بھی دیا کرو، یعنی بہت زیادہ ان کے خلاف چارہ جوئی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکمت سے کام لو۔ دیکھیے 3 الفاظ فرمایا، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو گے اور چشم پوشی سے کام لو گے اور ان کو بخش دو گے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک پر
تمہیں بخش بھی دے گا اور تم پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ تو یہ کتنی اہم ہدایت ہے، دیکھیے آگے فرمایا اگلی آیت میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے کا لفظ یہاں پر جو ہے بطور آزمائش ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ہم تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے مال اور اولاد کی محبت میں جو ہے کہیں اتنے غافل نہ ہو جاؤ کہ تمہیں آخرت یاد نہ رہے۔ یہ تمہارے تو لیے آزمائش کے ذرائع ہیں، یاد رکھو، لہذا تم ان کو اسی درجے میں رکھو اور اصل امیدیں اللہ سے لگاؤ۔ دنیا میں تمہیں اولاد اور مال جو ہے وہ کامیاب نہیں کر سکتے، ہاں اگر تم اللہ کی طرف سچا رجوع کر لو گے تو واللہ عندہ اجر عظیم، اصل بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس لیے اپنی توجہات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھو۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی آیت میں تو فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم، یعنی بیوی اور بچوں کا ایک ساتھ ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ساری اولادیں اور ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں، شوہر کے دین میں مدد کرتی ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں، اور بہت سی اولاد ایسے ہیں جو بڑی اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن اکثریت کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ تو اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی آیت میں تو ازواج اور اولاد کو بیان کیا تھا ایک ساتھ، اگلی آیت میں اموال اور اولاد کو جمع کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں ازواج کا ذکر نہیں، اس کی وجہ سمجھ لیجیے۔ اصل میں اموال اور اولاد جو ہے نا یہ تو ایسٹس ہیں انسان کے لیے، یہ تو گویا کہ سرمایہ ہے، لیکن بیوی جو ہے نا وہ لائبلٹی میں آتی ہے، بیوی ایک ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جو ذریعہ آزمائش ہے وہ اصل میں تو اموال اور اولاد ہیں، اس لیے ان کا ذکر علیحدہ سے کیا اور متنبہ کر دیا کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن معاشرت ضرور رکھنی ہے، لیکن ہوشیار بھی رہنا ہے کہ کہیں ان کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کروا دے۔ اور چونکہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور یہ چیز اس سے مخفی رہتی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ یہ جو تمہارے بیوی بچے ہیں، جو تمہارے بہت ہی قریب ہیں، جن سے تمہاری ایک طبعی محبت ہے، جان لو کہ اس کے اندر ایک خطرہ بھی مضمر ہے، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔